بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے کائنات خالق، رازق، مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا اکیلا خالق ہے، رازق ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اور وہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے والصلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، یہ ہماری اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 11ویں یا 12ویں کلاس ہے زکوٰۃ کے مسائل کی، اور یہ بلا شک اللہ کا بڑا کرم احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اور یہ جو ہم دین کا علم سیکھ رہے ہیں، اس کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے پاس، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس شخص سے بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے، جس انسان سے بھلائی کا معاملہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اور دین کی سمجھ اور فقہ عطا کرتے ہیں. اور فقہ کا مطلب ہے کہ دین کی سمجھ، دین کی سمجھ. تو بلا شک یہ یہ دین کا علم سیکھنا اور خاص طور پر فقہ، یہ بلا شک یہ کیا ہے نا، یہ ایک نشانی ہے اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے خیر کا معاملہ چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندے سے خیر کا اور بھلائی کا معاملہ چاہتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے اس کی کیا کیا، اسی لیے اللہ نے اس کو ہے نا اس کی دین کا علم سیکھنے کی توفیق دی. تو اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں اس میں وہ عطا کرے، اخلاص عطا کرے، اور ہم جو سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین کرام، ہم نے جو آخری کلاس میں جو ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا ہم پڑھ رہے تھے آخری میں، ہم پڑھ رہے تھے یعنی سامان تجارت کی زکوٰۃ کے مسائل، سامان تجارت کی زکوٰۃ کے مسائل. جیسے کہ ہم نے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، زکوٰۃ کے شروع کے مقدمات، اور زکوٰۃ کی شروع کے جو انٹروڈکشن جو تھا، اور اس طرح سے زکوٰۃ کی جو مشترکہ چیزیں ہیں، جو سارے اقسام میں زکوٰۃ کے ہر زکوٰۃ کے ہر قسم میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم نے پڑھی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا سونے کی زکوٰۃ، سونا اور چاندی کی زکوٰۃ. اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد سونا چاندی کی زکوٰۃ کے بعد اس کے مسائل ہم نے پڑھے وغیرہ، تفصیل سے پڑھا تھا. اس کے بعد ہم پڑھے، اس کے بعد پڑھے تھے کہ سامان تجارت کی مسائل، سامان تجارت کی زکوٰۃ کے مسائل. اور ابھی ہم اسی میں ہیں، بلکہ اس کے آخری میں ہیں، اور غالباً امید ہے کہ آج ہماری اس کی آج آخری کلاس انشاءاللہ. غالباً یہ امید یہ ہے انشاءاللہ یہ ہو کہ اس کی آج آخری کلاس، ہماری کلاس آخری ہو زکوٰۃ، سامان تجارت کی زکوٰۃ کے مسائل. ہم نے پڑھا تھا اس پہ پچھلی کلاس میں بعض چیزوں کے بارے میں، جیسا کہ سکوک اور سرٹیفکیٹس جو تھے، اور اس طرح سے معنوی جو غیر محسوس جو منافع ہے اس کی زکوٰۃ وغیرہ، یہ چیزیں پڑھے تھے. اور ہم نے کہا آج ہم اور باذن اللہ تعالی آج جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے جو قرآن اندازی والی کمیٹی ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ کے احکام، اس کے زکوٰۃ کے احکام. اور جس کو یعنی سکے بعد نے کہا کہ اس کو انگلش میں بولتے ہیں بسی کے نام سے. اور اس کی حقیقت یہ ہے، کہ قرآن اندازی والی کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ چند افراد مل کر ماہانہ معین کردہ رقم جمع کرتے ہیں. تو کچھ افراد 10 15 20 مل کر معین رقم جمع کرتے ہیں. پھر ہر ماہ کے آخر میں
کمیٹی میں شامل افراد کے ناموں کی قرآن اندازی کی جاتی ہے، اور ہر مہینہ وہ لوگ پیسے جمع کرتے، اور ہر ماہ کے آخر میں کمیٹی میں شامل افراد کے ناموں کی قرآن اندازی کی جاتی ہے۔ تو جس کا قرآن نکل آئے وہ سب کی طرف جمع جو وہ سب کی طرف سے جمع کی ہوئی رقم لے لیتا ہے، وہ سب کی طرف سے جمع کی ہوئی رقم لے لیتا ہے، اور اس طرح سے ہر ماہ ایک شخص کو جمع شدہ رقم دے دی جاتی ہے، اور سب کے سب باری باری اپنی رقم لے لیتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ جو ہے، یہ جو قرآن دازی والی کمیٹی یا اس کو بسی کہتے ہیں، یہ حقیقت میں ایک قرضہ ہے، لیکن یہ ایک ایسا قرضہ ہے بغیر لون کے، بغیر فائدے کے، بغیر سود کے، ٹھیک ہے نا، بغیر ربا کے۔ یعنی اگر بینک سے قرضہ لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ نا، یعنی انسان کو ایک بڑی رقم درکار ہے، اور اس کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے، تو اگر وہ جا کے قرضہ لے بینک سے، تو ممکن ہے کہ اس کو بینک والے بغیر زکوٰۃ، بغیر فائدے کے، بغیر سود کے قرضہ نہیں دیں گے۔ اب اگر وہ لوگ بھی آج کل ممکن لوگ بھی نہ دیں، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ مختلف لوگ جمع ہو جائے، جن کو خواہش ہے تو وہ جمع ہو جائے، وہ جمع ہو کر مل کر ہر مہینہ پیسے جمع کرے، اور ہر مہینہ ایک شخص کیا کرے، ایک شخص یہ پیسے لے کیا کرے، ایک شخص کیا کرے، ایک شخص وہ پیسہ لے، ٹھیک ہے نا، جو انہوں نے جمع کیا ہر مہینہ۔ اور اس میں ہوتا ہے کہ نا ہر مہینہ معین ہر شخص، جو کمیٹی کے افراد ہر مہینہ کچھ رقم، یعنی مخصوص رقم جمع کراتے ہیں، چاہے وہ 500 ریال، 1000 ریال، 2000، 10,000، اتنی ہے جتنا ان کا اتفاق ہے، جتنا ان کا اتفاق ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو ایک ساتھ ایک بڑی رقم مل جاتی ہے، ایک ساتھ ایک بڑی رقم مل جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تو امید ہے کہ نا یہ جو یعنی یہ مسئلہ واضح ہے، یعنی یہ جو چیز ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ چیز واضح ہے انشاءاللہ، یہ چیز کیا ہے، یہ چیز واضح ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ طيب، اب اس کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ کمیٹی نکلنے پر جو رقم ملے، یعنی انسان کی باری نکل گئی، یا تو سب سے پہلے اس کی مثال یہ ہے کہ پہلی باری، فرسٹ ٹائم جب انہوں نے قرآن دازی کی پہلے مہینے میں، تو کسی شخص کا نام آ گیا، اس کو پیسے، سارے پیسے مل گئے۔ اگر رقم تھی، اگر 20,000 ریال، یا اگر فرض مان لیں کہ نا 20 لوگ تھے، اور 20 مہینے کے لیے ان کا ایک یعنی وہ ہے، تو تو ہم کیا کریں گے، تو اب اس میں کیا ہوگا کہ تو اس کا پہلا نام اس کا آ گیا، تو اس کو پیسے مل گئے، تو یہ پہلی حالت ہے۔ پہلی حالت کیا ہے کہ کمیٹی نکلنے پر جو رقم ملے تو اس کو رقم مل گئی، پوری رقم۔ دوسری حالت یہ ہے کہ ابھی اس کی باری نہیں آئی، اور وہ ہر ماہ، لیکن وہ قسطیں ادا کر رہا ہے، نہیں کیا، اس کو ہر ماہ اس کو پیسے ادا کرنا ہے، اس کو اپنی کمیٹی نہیں ملی، لیکن اس کو ہر ماہ کیا کرنا ہے، اس کو ہر ماہ یہ پیسے اس کو ادا کرنا ہے، جو قسطیں اسے کیا کرنا ہے، اسے قسطیں یہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، تو یہ دو حالتیں ہیں، پہلی حالت اور دوسری حالت، ٹھیک ہے نا، چلو، یعنی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات واضح ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب پہلی حالت یہ ہے کہ کمیٹی یعنی نکلنے پر جو رقم ملے، کمیٹی نکلنے پر جو کمیٹی نکلنے پر جو رقم ملے انسان، یہ پہلی حالت جو نے کہا تھا۔ اس میں اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس پہلے سے نصاب موجود ہو، تو موجود رقم کی زکوٰۃ کے مالی سال میں شامل کر لے، یا پھر کمیٹی ملنے کے دن سے اس رقم کا نیا مالی سال شمار کرنا شروع کرے۔ اب اگر مان لیں کہ نا، اگر پہلے ماہ ہی اس کا نام، اس کی باری آ گئی، پہلے ماہ اس کی کیا ہوا، اس کی باری آ گئی، تو اب ہم بولیں گے کہ نا، اب جس کو پیسہ ملا، اگر اس کو فرضاً اس کو ملے ہیں 20,000 ریال، تو یہ ایک نیا مال ہے انسان کے پاس، ٹھیک ہے نا، 20,000 ریال جو اس کا کیا ہے، ایک نیا مال ہے جس کو پورا مل گیا۔ تو اب یہ اس کا معاملہ ہوگا جس طرح، یعنی جو ہوتا ہے تنخواہ کے ساتھ، تنخواہ کے کس سے ہم نے کیا کہا تھا کہ تنخواہ کے ساتھ، یا تو آپ کیا کریں، ہر تنخواہ کا الگ سے سال شمار کریں،
اگر یہ مشکل ہے آپ کو تو ختم، آپ کا جو اصل جو ایک دن آپ کا مقرر ہے سال بھر میں، ایک سال میں، یعنی ہر سال آپ کا جو رقم، جو دن فکس مقرر ہے زکات ادا کرنے کا، اس دن آپ سارے پیسوں کی زکات نکال دیں، ٹھیک ہے نا؟ چاہے وہ تنخواہ یعنی پچھلے مہینے کی کیوں نہ ہو. تو اس میں بھی ہم وہ بولیں گے کہ نا یہ یا تو اس میں آپ کو یہ یعنی اس میں یہ ہے کہ ابھی جو نئی رقم ملی تو اصل تو یہ کہ آپ اس کا ویٹ کریں ایک سال گزرنے کا. تو ابھی ایک سال نہیں گزرا، لیکن لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ملی، آپ کا جو دن مقرر ہے یا یہ مہینہ جو مقرر ہے جس دن آپ زکات نکالتے ہیں ہر سال، وہ رمضان ہے، رمضان کی 10 تاریخ. آپ آپ لوگوں نے کمیٹی شروع کی شعبان میں، اور رمضان میں آپ کو مل گئی پیسے، رمضان کی پہلی تاریخ. تو اب آپ کو اس میں ایک، یا تو آپ کیا کریں پورا ایک سال انتظار کریں، یا آپ کیا کریں کہ نا آپ ہے نا جس دن آپ زکات ادا کرتے ہیں 10 رمضان، اس میں سارے پیسوں کی زکات ادا کر دیں، جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ تنخواہ کے مسائل میں، تاکہ آپ کو اگر شمار کرنا مشکل ہے وغیرہ. لیکن اگر مشکل نہ ہو تو اصل نہیں، آپ اس رقم کا ایک سال گزرنے کا آپ انتظار کریں. آپ سے کیا کریں، آپ اس کا آپ انتظار کریں. لیکن تم بھی ہے، لیکن اگر کمیٹی سے نکلی ہوئی رقم خرچ ہو جاتی ہے سال ختم ہونے سے پہلے، یا نصاب کی مقدار سے کم ہو جاتی ہے، تو اس پر کوئی زکات نہیں. ہاں یہ تو بات واضح ہے کہ اگر آپ نے کیا کیا، آپ نے کمیٹی ڈالی تھی، آپ نے یہ قرآن جو کمیٹی ہے اس میں یا بسی میں آپ شریک ہوئے تھے تاکہ آپ کو گاڑی خریدنا ہے، یا آپ کو خریدنا ہے گاڑی خریدنا ہے، یا کچھ گھر کے سامان خریدنا ہے، موبائل خریدنا ہے، جو خریدنا ہے، آپ کو پیسے ملے، آپ نے کیا کیا، پیسے ملتے اسی دن یا ایک دو دن بعد جا کے آپ نے کیا کی، وہ پیسوں سے جا کے گاڑی خرید لی، یا کچھ فیس بھرنی تھی کہنے کا فیس بھر دی، جو بھی کام تھا وہ آپ نے کر دیا. تو ختم. ہم بولیں گے اس حالت میں اب آپ کے پاس ہے نا، اب آپ زکات نہیں، اسی کا جو رقم ملی ساری خرچ ہو گئی، تو وہ اب ان پیسوں میں زکات ہی نہیں ہے، ان پیسوں میں کیا زکات ہی نہیں. یا اگر پوری ختم نہیں ہوئی، سارے پیسے ختم نہیں ہوئے، تھوڑے پیسے کم ہوئے، تو اس میں بھی کوئی زکات آپ پر نہیں ہوگی، اس پہ اس پر آپ کوئی زکات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے، تو یہ پہلی حالت کے مسئلے تھے. ابھی نہ اس طرح سے یعنی اس کی یہاں پر ہم نے ابھی ہم یہ پہلی حالت میں ہے، اس کی مثال کے طور پر یہ ہے کہ آ، ایک آدمی کے پاس رمضان میں اتنا مال جمع ہو گیا کہ نصاب تک پہنچ گیا، اور پھر اگلے ماہ شوال میں کمیٹی نکل آئی. تو آئندہ سال ماہ رمضان میں یا تو مکمل رقم کی زکات دے دے، اس لیے کہ اس سے کیوں، اس لیے یہ اس کا وہی ہر سال کا ایک فکس دن ہے، ایک مقرر دن ہے، مہینہ ہے زکات ادا کرنے کا. یا پھر وہ کیا کرے، یا پھر رمضان میں نصاب کے برابر جو رقم جمع ہوئی اس کی زکات دے، جو رمضان میں ان کا سال پورا ہوتا ہے. اور کمیٹی کی ملی اور کمیٹی کی مد میں ملنے والی رقم کی زکات شوال میں دے، اس لیے کہ اس کو جو رقم نکلی، اس کی جو باری آئی تھی وہ شوال میں تھی. دو میں سے ایک آپشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم نے ابھی ذکر کیا. اور اگر اس کے پاس پہلے سے نصاب نہیں ہو، اور یہ مال پورا اور یہ مال ملنے سے پورا نصاب پورا ہوتا ہے، اور یہ مال ملنے سے نصاب پورا ہوتا ہے، تو کمیٹی نکلنے کے بعد ایک سال کا گزرنا ضروری زکات واجب ہونے کے لیے، ضروری ہے زکات واجب ہونے کے لیے. اس میں ہم بولیں گے یہ کیا ہے کہ اگر اس کے پیسے ہی نہیں ہے، یہ بھی تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر مان لیا جائے کہ کسی کے پاس پیسے تھے ہی نہیں، یا پیسے بہت کم تھے جو زکات کے نصاب کے نہیں ہے، اس کے پاس پہلے سے جو پیسے، پھر اس کی کمیٹی کی باری نکلی، اس کی باری آئی کمیٹی میں، تو ہم بولیں گے تو اب تو ایسا سال تو آپ کا ابھی شروع ہوا، ٹھیک ہے، آپ کا اس سے پہلے سال تھا ہی نہیں، یا تو آپ کے پاس پیسے تھے ہی نہیں بالکل، تو اس سے آپ کی زکات تھی نہیں، یا پیسے بہت کم تھے جو زکات کے نصاب سے کم تھے، اس لیے آپ کی زکات تھی نہیں، اور پھر آپ کا زکات کا سال شروع بھی نہیں ہوا تھا. لیکن جب کمیٹی کے پیسے ملے تو اس وقت آپ کے پاس یا تو پیسے پورے مل گئے، یعنی نصاب پورا ہو گیا، تو اسی دن سے ہم بولیں گے آپ کا سال شروع ہوگا، وہ تو بلا ہے، کچھ شک نہیں ہے. تو پھر اس لیے کہ آپ کا تو کچھ ابھی تک مقرر کوئی دن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پہ زکات واجب نہیں تھی، آپ پر زکات واجب تھی نہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس آپ صاحب نصاب تھے ہی نہیں. لیکن جب کمیٹی کے جب پیسے ملے آپ کو، باری آئی آپ کی، تو اس وقت سے کیا ہوا، آپ کے پاس یہ شروع ہوا نکلنا، یعنی پیسے نا یہ آپ کے پاس ہے نا، تو آپ کا اس کے بعد آپ کا نصاب پورا ہوا، اس دن سے جس دن آپ کو آپ کی باری آئیں گی، جس دن آپ کو پیسے ملے، اس دن سے آپ کا سال شروع ہوگا، اس دن سے آپ کا سال شروع ہوگا.
لیکن اس میں بھی ہم وہی بولیں گے اگر سال کے دوران اگر آپ نے پیسے خرچ کر لیے، یا پھر اس سال کے دوران اگر زکوٰۃ نصاب سے کم ہو گیا، یعنی اگر مال نصاب سے کم ہو گیا تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ تو واضح ہے انشاءاللہ، یہ تو یعنی لیکن میں نے ذکر کیا اس کو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پہلی حالت کا مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ، کوئی اس میں اشکال نہیں ہے انشاءاللہ. تب ٹھیک ہے نا. طيب اس کے بعد نعم آگے بڑھتے ہیں. اس کی بات کی ہے یہ نا دوسری حالت کہ کمیٹی نہیں نکلی، یعنی انسان کی باری نہیں آئی، اور 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 وہ ہر ماہ قسطیں ادا کر رہا ہے. یعنی اس کو تو ہر مہینہ تو پیسے ادا کرنا ہے. یعنی اگر یہ 2 سال کی اگر یہ کمیٹی قائم ہے، اور تو اب اسے 2 سال تک اس کو ادا کرنا ہے. اگر 20 لوگوں کی ہے، یا اگر 1 سال کی ہے، اگر 1 سال کی بھی ہے، اگر غالباً یہ 1 سال کی رہتی ہے، 1 سال کی اگر 1 سال کی ہے، اور اب 6 مہینے گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ کا دن آ گیا. جو زکوٰۃ کا جو اس کا دن مقرر دن ہے وہ آ چکا ہے. یعنی انہوں نے کمیٹی شروع کی، ممکن یہ ہے کہ نا سفر میں، یا ربیع الاول میں، ربیع الاول یا ربیع الثانی میں. اور 6 مہینے گزرنے کے بعد کیا ہوا؟ 6 مہینے گزرنے کے بعد رمضان آ گیا، اور اس کی ابھی تک باری نہیں نکلی. اور وہ رمضان میں وہ ادا کرتا ہے زکوٰۃ. تو اس حالت میں کیا کرے؟ اس حالت ہم یہ بولیں گے، تو رمضان اگر کسی کے پاس پہلے سے نصاب موجود ہو تو وہ جتنی قسطیں ادا کیا ہے اسی زکوٰۃ ادا کرے اصل مال پر سال گزرنے پر. کیونکہ یہ قسطیں جو ادا کی وہ ایسے ہیں جیسے وہ ایسا قرض ہے، وہ ایسے ہیں جیسا وہ ایسا قرض ہے جو اسے واپس ملنے کی امید ہو. اب اس کی جو مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے وہی، جیسے ابھی ہم نے جو ذکر کی مثال، اگر کمیٹی شروع ہوئی یعنی ربیع الاول میں، اور رمضان میں، اور اس کی باری آنے والی ممکن اس کی آخری باری ہے، فرض آخری باری ہے، اس کی باری شوال میں ہے یا ذی القعدہ میں ہے، اس کی باری 9ویں ہے، 6ٹھی ہے، یا اگر اور بعد میں شروع ہوئی، یعنی اگر صرف 2 مہینے یعنی وہ رجب میں شروع ہوئی یہ کمیٹی، تو ابھی 2 مہینے گزرے اور اس کی باری 5ویں باری ہے، اس کا 5واں نمبر ہے. تو اب ہم بولیں گے کہ نا اب زکوٰۃ کا جو وہ دن آ گیا. اب آپ نے جو قسطیں ادا کی ہے، ابھی تو آپ کو کمیٹی کے پیسے نہیں ملے، لیکن آپ نے جو قسطیں ادا کی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. ہاں اس کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیسے آپ کو واپس ملنے والے ہیں سبھی. اس لیے وہ تو ایسا کہ قرض کی طرح ہے، وہ کیا ہے، ایک قرض کی طرح ہے. تو جتنی قسطیں آپ نے ادا کی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اگر مان لیے کہ نا اگر ربیع الاول میں شروع ہوئی اور 6 مہینے گزرنے کے بعد رمضان آیا، اور ابھی اور 6 مہینے باقی ہے آپ کو کمیٹی پیسے ملنے ہیں، یا اور 4 مہینے ہیں، تو آپ 6 مہینے جو آپ نے ادا کیے پیسے ان سب کی زکوٰۃ آپ نکالیں گے. یعنی اور باقی دیگر مالوں کے ساتھ آپ کا جو باقی جو مال ہے ان کے ساتھ ساتھ جو قسطیں آپ نے ادا کیے اس کی بھی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی مثال ایسا ہے جیسا کہ وہ ایسا قرض جو آپ نے کسی کو دیا اور وہ قرض واپس ملنے کی آپ کو امید ہے. اور بلا شک تو قرض واپس ملے گا آپ کو. یہ تو قرض آپ کو لازمی آپ کو کیا کرے گا، یہ قرض آپ کو لازمی آپ کو واپس، یہ واپس ملے گا قرض نا. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات کیا ہے، واضح. ٹھیک ہے. اگر اس کے پاس پہلے سے نصاب نہیں ہو، اگر اس کا پہلے سے نصاب اگر اس کے پاس پہلے سے نصاب نہیں ہو، اور تو جب کمیٹی کے لیے ادا کردہ رقم نصاب کے برابر ہو جائے، سابقہ مال ملا کر، تو اس کے بعد 1 سال گزرنے کا انتظار کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہ یعنی اس میں اگر کسی کے پاس نصاب ہے ہی نہیں پہلے سے، اور اس کے پاس مقررہ کوئی دین نہیں ہے، اس کا وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے، وہ صاحب نصاب ہے ہی نہیں، اور اس نے کمیٹی میں شروع کر دیا اور کمیٹی میں اس نے حصہ لیا. اب لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اسے تنخواہ مل رہی ہے، پھر وہ کیا کر رہا ہے، تنخواہ میں سے کچھ تو وہ کیا کر رہا ہے، تنخواہ کا کچھ حصہ یا تنخواہ کی آدھی تنخواہ ڈال دے رہا ہے کمیٹی میں. لیکن ابھی کمیٹی سے پہلے اس کے پاس کوئی یہ صاحب نصاب نہیں تھا، وہ نصاب سے پیسے کم تھے اس کے پاس. تو ہم بولیں گے مسانی جب آپ ادا کریں گے جو قسطیں آپ نے ادا کی کمیٹی میں، اگر وہ قسطیں جو وہ جمع ہو جائے، وہ ملا کر اور آپ کا جو پہلے سے مال ہے دونوں ملا کے اگر نصاب پورا ہو جائے، اس دن سے آپ کا سال شروع ہو جائے گا. اس کی مثال یہ ہے
کہ اگر کسی کا صرف 500 ریال تھے، اب اس کے 500 اس کے بعد سیونگ تھے 500 ریال، پھر اس نے پھر کمیٹی شروع کر دی اور کمیٹی میں حصہ لیا. اب وہ ہر مہینہ کیا کر رہا، ہر مہینہ وہ ادا کر رہا ہے 500 ریال کمیٹی میں. تو اب اس کا سال شروع کب سے ہوگا، پہلے سے 500 تھے، پہلا مہینہ اس نے ادا کیا 500 ریال، پھر دوسرا مہینہ 500. تو دوسرے مہینے کے بعد جب اس نے اب کیا ہوا، تو اس کے پہلے سے 500 ہے، اور اس نے ابھی کمیٹی میں کتنے دے دیے، 1000 دے دیے. تو ابھی ابھی تو ابھی نیسا کے پاس کیا ہے، ابھی نیسا کے اس کے پاس 1500 ریال اس کے پاس آ گئے ہیں. 500 اس کے پاس ہے، اور 1000 ریال جیسے کہ اس نے کسی کو قرض دیا ہے. تو ختم، اب یہ نصاب پورا ہو چکا. تو جس دن وہ اس کے پاس یہ پیسے تو نصاب پورا ہو جائے گا، اور 1500 ہو جائیں گے جو نصاب ہے. تو اس دن سے کیا ہوگا، اس کا یہ سال شروع ہوگا. سال کیا ہوگا، شروع ہوگا نا تیسرے منتھ سے، ممکن ہے نا تھرڈ منتھ سے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ کیا ہے، تو جو تو سابقہ مال ملا کر، تو سابقہ جو مال ہے اس کو ملا کر اس کے بعد ایک سال گزرنے کا انتظار کرے گا. پھر اس کا پھر وہ دن وہ فکس کر لے، ختم. دیکھیے ابھی تو وہ نیا ہے بالکل، ابھی وہ کمانا شروع کیا، تو ابھی اس کا پیسہ آنا شروع ہے. تو اب پہلی بار اس کا یہ پہلی بار وہ ادا کر رہا ہے زکات. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے، تو اس طرح سے یہ کیا ہے نا. تو یہ دوسری حالت کی کمیٹی تنبیہ ہے. تو خلاصہ کیا ہے، جو قسطیں اس نے ادا کیے اس کا اعتبار ایسا کرے جیسا کہ وہ مال اس کے پاس ہے. جو قسطیں آپ نے ادا کیے اس کا اعتبار آپ ایسا کریں گے جیسا کہ وہ مال آپ کے پاس ہے. جو قسطیں اس نے ادا کیے اس کا اعتبار ایسا کرے گا جیسا کہ جیسے وہ مال اس کے پاس ہے. جیسے کہ ہم نے کہا تھا نا، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ اس کی مثال اس طرح سے ہے، اس کی مثال جس طرح یہ قرض ہے. آپ نے کسی کو کیا کیا، آپ نے کسی کو قرض دیا، آپ نے کسی کو کیا کیا، قرض دیا. تو یہ ہے نا دوسری حالت کے مسائل تھے. تو امید ان شاء اللہ یہ جو کمیٹی ہے، جو بسی جو ہے، بسی یا جو کمیٹی جو قرآن دازی کی کمیٹی ہوتی، اس کی جو یا جو بولتے ہیں چٹی اچھالنا، یہ جو چٹی جو اچھالتے ہیں یہ لوگ جمع کرتے پیسے، اس کی جو دو حالتیں ہم نے پڑھی ہم نے. تو امید ان شاء اللہ کی یہ دو حالتیں بھی آپ لوگوں کو واضح ہے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے نا بھائی اللہ. اگر کوئی سوال ہے تو سوال کر کے آگے بڑھو. اس کے بعد تو اب یہاں پر یہ ایک یہاں پر یہ مثال ہے، ہم نے مثال ہے آخری میں جو دوسری حالت کی. ٹھیک ہے نا. اگر 12 افراد پر مشتمل کمیٹی ہو، اور ہر ماہ کا قسط 2000 ہو، اور ہر ماہ کا قسط کیا ہو، 2000 ہو، اور احمد کا نام 6 مہینے کا نکلا، اور احمد کا نام 6 مہینے کے بعد نکلا، تو اسے 24,000 ملے ہیں. اور اس میں سے 12,000 وہ ہیں جو احمد نے دیے ہیں، اور باقی 12,000 نیا مال ہے. تو جو پرانے 12,000 ہیں ان کی زکات ان کے ساتھ ختم ہونے پر نکالنا ضروری ہے، اور نئے مال کی زکات کے لیے ایک سال کا وہ انتظار کرے گا. یا ختم کیا کرے کہ نا، جیسے ہم نے کہا کہ اگر وہ تنخواہ کے ساتھ، یعنی جو تنخواہ کا معاملہ ہے، اگر اس کا ایک سال جو اس نے سال مقرر کیا، اسی دن کیا کرے ساری زکات نکال دے، تاکہ آپ آسانی کے لیے یعنی یہ گننا مشکل ہے اور حساب کرنا مشکل ہو گیا نا، کون سی زکات کب دی، کون سی زکات آپ نے کب دی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے تھے کہ نا، یہ ہماری تھی نا، یہ مثال ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان شاء اللہ تو اس طرح سے ہمارے یہ جو بسی جو ہے، یا جو بولتے کہ چٹی اچھالنا یا قرآن اندازی کی کمیٹی، اس کے جو مسائل زکات کے ہم نے پڑھ لیے. ان شاء اللہ امید ہے کہ مسئلے واضح ہیں باذن اللہ تعالی. تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں باذن اللہ تعالی کہ جو کرایہ دار جو رقم ضمانت میں دیتا ہے اس کی زکات. یعنی اگر آپ نے کہیں گھر کرائے پہ لیا، اگر آپ نے کیا کیا، کوئی گھر کیا کیا، کوئی اگر آپ نے گھر کرائے پہ لیا، اور تم مالک مکان نے کہا کہ لازمی ہے آپ لوگ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے، یعنی مجھے وہ دیں گے ڈپازٹ، یعنی سیکورٹی ڈپازٹ یا ایڈوانس کچھ بولتے ہیں، ایڈوانس یہ کچھ، اور میں یہ پیسے اٹھا کر رکھوں گا، اور اسی میں واپس کب کروں گا، میں اسے واپس کروں گا جب آپ نکلتے وقت، جب آپ گھر چھوڑ دیں گے. یعنی آپ کرایہ دار ہیں، آپ نے ایک جگہ اپنا گھر کرائے پہ لیا،
ایک گھر، ایک فلیٹ گھر کرائے پہ لیا، تو مالک نے کہا کہ ضروری کیا کیا کرے، مجھے پہلے پیسے دیں، ایک وہ دیں سیکورٹی ڈپازٹ، اس کا یہی نام ہے نا غالباً، یہ ایڈوانس، تاکہ اگر جب آپ نکل جائیں گے، چاہے وہ 5 مہینے 5 سال کے بعد نکلیں آپ یا 10 سال کے بعد نکلیں، تو ہم میں کیا کروں گا، آگے گھر چیک کروں گا، تو گھر پہ اگر کوئی چیز ہے، تو اگر کوئی کچھ چیز ٹوٹی ہوئی ہے، کچھ خرابی ہے، تو میں پیسے کم کر کے دوں گا۔ اور یہ طبعا اس میں تفصیل ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے 1 سال کی، سال بھر کی ہوتی ہے، کبھی یعنی کبھی ہوتی ہے ہر مہینے کی، یعنی آپ نے اگر کرایہ بھی لیا مہینے کے لیے، یا کبھی ہوتا ہے کہ نا ہر دن کا، اور یہاں بھی ہوتا ہے کہ جو ہم لیتے ہیں کبھی یہاں پر استراحہ لیتے ہیں، تو یا فارم ہاؤس بولتے ہیں، فارم ہاؤس، تو وہ لوگ تو ایک دن کا بس وہ لیتے ہیں، ایک دن کا لیتے ہیں، تو وہ لوگ ہمارے سے پہلے مانگتے ہیں اس کی ضمانت، کہ کچھ رقم پہلے ہمیں دے دو ایکسٹرا، پھر ہم اس کو واپس کریں گے بعد میں، آپ لوگ نکلتے ہو وہاں سے، تو اس کی زکات حصہ ادا کریں گے۔ اسے ہم بولیں گے کہ نا اس پہ پہلا یہ ہے کہ نا مالک پر زکات نہیں ہے، مالک پر زکات نہیں ہے، یعنی مالک مطلب مالک کے مکان، جس نے کرایہ پہ دیا، اس میں یہاں پر مناسب تھا کہ یہاں لکھا جائے، یعنی جس نے طبعا ممکن ہے اس کے لیے یہاں پر مالک پر، یعنی مالک مطلب یعنی یہاں مراد مالک وہ ہے، یعنی مالک سے مراد یہ ہے کہ نا جو جس نے پیسے لیا ہے، جو مالک کے مکان ہے، یعنی جو مالک کے مکان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں زکات نہیں، اسی کے کیوں اس کے واسطے یہ مال امانت ہے، اس نے یہ پیسہ کیوں لیا، اس نے یہ اس نے کرایہ دار سے پیسہ لیا، اور اس نے اس کا یہ پیسے اس کا امانت ہے، اور یہ اس کو واپس کرنا ہے جب وہ جب وہ یعنی واپس نکلے، جب وہ نکل جائے اس گھر سے، وہ گھر چھوڑ دے، لیکن اب کرایہ دار پر اس کی 1 سال کی زکات واجب ہے جب اسے یہ پیسے مال مل جائے، اور بعد نے کہا کہ نہیں یعنی اب سے کہنا، اب یہ جو مال ہے بعد نے کہا کہ نا اس پہ یعنی، اور بعد نے اور جو کرایہ دار ہے وہ کیا کرے، جب اسے پیسے واپس مل جائیں گے، اگر اس نے گھر چھوڑ دیا، تو اگر اس نے 500 ریال دے کے رکھے تھے یہ ڈپازٹ، پھر وہ 5 سال ہو گئے، 5 سال تک وہ رہا گھر پہ، پھر 5 سال کا جب وہ نکلا تو اس کو یہ پیسے مل گئے 500 ریال، تو بعض علماء نے تو بعض کی رائے یہ ہے کہ جیسے اسے پیسے مل جائیں گے، ملتے ہی وہ کیا کرے، 1 سال کی ادا کرے زکات، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس وقت سے نیا سال شروع کرے، کیا کرے وہ اس وقت سے نیا سال شروع کرے، لیکن احتیاط کی بات یہ ہے کہ احتیاط تو یہ ہے کہ نا انسان جیسے اس کے وہ پیسے مل جائے ڈپازٹ کے پیسے، 1 سال کی زکات ادا کر دے، 1 سال کی زکات ادا وہ کر دے، تاکہ نا اس میں یہ احتیاط اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ اس کا شمار اس میں نہ ہو کہ اس نے زکات دینے میں داخل کی، ممکن ہے کہ اس نے یہ جو 500 ریال جو دی تھی اس نے، شاید جب اس کا پہلے تھے دینے سے پہلے اس پہ ممکن ہے 5-6 مہینے یہ گزر گئے تھے، یا 10 مہینے گزر گئے تھے، یا 9 مہینے گزر گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اس مال پر، تو پھر اس نے وہ مال دے دیا ڈپازٹ میں، اور پھر جب اسے ملے واپس، تو پھر کچھ تاخیر نہ ہو، یعنی تو کچھ مال کیا تاخیر نہ ہو، تو اس لیے علماء نے یہ کہا کہ نا جو کرایہ دار اس کی 1 سال کی زکات واجب ہے، یعنی جیسے اسے وہ واپس پیسے مل جائیں گے ڈپازٹ کے، وہ کیا کرے گا، 1 سال کی زکات وہ ادا کرے گا، تو یہ بات واضح ہے آپ لوگوں کو؟ یہ جو مسئلہ ہے، یعنی یہ جو ڈپازٹ، الحمد للہ سے ٹھیک ہے ان شاء اللہ، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے وہ ہے یہ ہے کہ استثناء، معاہد استثناء، یہ کیا ہے کہ نا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے کمپنیز، یعنی بڑے یعنی یہ حقیقت میں کچھ یہ چھوٹے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ بڑی کمپنیز میں ہوتا ہے، ایجنٹ اور بڑی کمپنی میں، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کیا کرے، کسی بڑی فیکٹری سے طلب کرے کہ مجھے آپ کوئی چیز بنا کے دو، کیا کرو کوئی چیز، کیا کرو کوئی چیز بنا کے دو مجھے، جیسا کہ اگر کوئی بڑا تاجر ہے، اس نے وہ یعنی تو وہ کسی اور کسی بڑے ملک گیا،
جا کر وہاں پر وہاں کی ایک بڑی کمپنی سے اتفاق کیا کہ تم مجھے 6 مہینے کے بعد تم مجھے کیا کرو گے، فلاں قسم کی، فلاں اوصاف کی، فلاں صفت کی گاڑی، ایسی گاڑی مجھے 100 گاڑیاں بنا کے دو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ انہوں نے اتفاق کر لیا، تو اب وہ فیکٹری کے سامان اس نے بنائی نہیں، ابھی اتفاق ہوا، پھر وہ اتفاق کے حساب سے جو اتفاق ہوا اس کے مطابق وہ اس طرح کی گاڑیاں بنائیں گی، ہو چاہیے اتنی بڑی چھوٹی گاڑی، یہ گاڑی ٹھیک ہے، یا کوئی اور چیز ہو، گاڑی ہو یا کوئی اور چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، موبائل ہو، اور اس طرح سے کوئی کوئی بھی کوئی فرنیچر ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا، اس کو پیسے دے گا، تو چلو یہ پیسے ہے، یہ پیسے لے لو، اور تم مجھے پھر وہ کیا کریں گے، وہ چیزیں بنائیں گے، بنا کر 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد وہ دیں گے بنا کر، جتنا بھی جو بھی اتفاق ہے، 1 سال کے بعد، کبھی 2 سال کے بعد، تو اس کے حساب سے، تو اس کو کہتے ہیں کہ نا، تو اب اس میں زکات کس طرح ادا ہوگی؟ اب ایک کمپنی کی زکات ہے، جو ایک فیکٹری کی زکات ہے، فیکٹری جو بنا رہی ہے، ایک جو شخص نے پیسے دے دیے، ایک شخص نے جو کیا کہ جو پیسے جو پیسے دیے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے اس کا حکم کیا ہے؟ جائز ہے، یہ جائز ہے، یعنی اس کی کچھ شروط ہے جو فقہاء نے ذکر کی، تو وہ یعنی وہ مسئلہ لگے، ممکن ہے اگر ہم بیوع اور کتاب البیوع اگر ہم پڑھیں گے، تو ممکن اس میں اس کے شرائط وغیرہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے اس سے ملتا جلتا جو اسلام میں جو جائز جو طریقہ ہے، اس کا نام ہے السلم، السلم جو طریقہ ہے، جو صحیح بخاری میں اس کی حدیث ہے، کہ وہ اس کی جو خاص شرائط ہے، ٹھیک ہے نا، جو اسلام نے رکھے ہیں۔ اب اس کی زکات کس طرح ادا ہوگی؟ یہ جو چیز کی زکات، اس کی زکات ہم ادا کریں گے، اس کی زکات جو ہے وہ ہے کہ قیمت کی زکات، تو قیمت کی زکات جو پیسے ہے، قیمت سے مراد کیا ہے؟ جو پیسے ہے، تو پیسے کی زکات جو ہے، اب تو وہ خریدنے والے پر رہے گی، جو خریدنے والا ہے چیز، یا جس نے حکم دیا مجھے بنا کے دو، اس پر رہے گی، جب تک کہ بیچنے والا اسے نہ لے، جب تک کہ کیا کرے، وہ ادا نہ کر دے رقم کو، یا اس سے حقدار نہ بن جائے، یا اس کا وہ کیا حقدار نہ یعنی بن جائے، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ حقدار کا، کہ یہ اتفاق ہوا تھا کہ نا، کہ میں آپ کو پیسے ادا کروں گا، یعنی شعبان کی پہلی تاریخ میں آپ کو وہ پیسے ادا کروں گا، یعنی جو خریدنے والے نے کہا فیکٹری کو، میں آپ کو کیا کروں گا، شعبان کی پہلی تاریخ کو ادا کروں گا، تو شعبان کی پہلی تاریخ آ گئی، ابھی اس نے پیسے ادا نہیں کیے، ابھی ادا کرنے میں ذرا دیر ہو رہی، 1 2 دن لگیں گے، تو ابھی ختم بولیں گے، ابھی ختم، لیکن اس کا یعنی وہ حقدار بن گیا، ایسا کہ وہ پیسے اس کے ہو گئے، اب یہ اس حق نہیں ہے اس کو، اور سامان کی زکات کس پر ہوگی؟ سامان کی زکات بیچنے والے پر رہے گی، جب تک کہ خریدنے والا اسے لے یا اس کا حقدار بن جائے، جو سامان کی زکات بھی اس پر رہے گی، کس پر؟ جو بنانے والے پر، اس لیے کہ اس نے ابھی بیچا نہیں، اتفاق نہیں ہوا، ابھی وہ اتفاق ہو گیا لیکن ابھی اس نے دیا نہیں، اس کو سود بعد میں دے گا، تو جب تک کہ وہ خریدنے والا اسے لے لے، اور وہ ختم، وہ اس کے وہ ریسیو کر لے سامان کو، یا اس کا وہ بن جائے، حقدار بن جائے، ختم، کہ اتفاق تھا کہ نا، یہ سامان ہم آپ کو دے دیں گے یعنی رمضان کی پہلی تاریخ، تو رمضان کی پہلی تاریخ آ گئی، تو ختم، ابھی سامان اصل تو یہ سامان ابھی فیکٹری کا نہیں ہے، بلکہ سامان ختم، وہ خریدنے والے کا ہو گیا، ہاں، لیکن ممکن ہے بھی یعنی کارگو کرنے میں یا وہاں پہنچانے میں دیر ہو رہی ہے 1 2 دن، تو وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ختم، تو وہ حقدار بن گیا، حقدار، وہ کیا حقدار، وہ حقدار بن گیا ہے، تو ختم، اب اس کی زکات اسی کے رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے، تو یہ استثناء، معاہد استثناء ہے، اس کی زکات کے مسائل ہے، اس کی زکات کے مسائل ہے، چلو امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ کیا ہے، واضح ہے بإذن اللہ۔ اب ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی کہ سرمایہ کاری فنڈس، انویسٹمنٹ فنڈس، اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی آج کل ہے، انڈیا میں وغیرہ میں ہوتا ہے، کہ کوئی کیا کرتے ہیں کہ نا، یعنی کوئی یا تو خود بینک
بینک یا کوئی ادارہ وہ ایک فنڈ قائم کرتا ہے، وہ ایک فنڈ قائم کرتا ہے، وہ فنڈ قائم کر کے کیا کرتا ہے کہ نا وہ لوگوں کے پیسے جمع کرتا ہے، وہ لوگوں کو بولتا ہے کہ بھائی میں نے ایک فنڈ قائم کیا ہے اور تم لوگ اسی پیسے لگاؤ، اور ہم لوگ یہ آپ لوگوں کے پیسے کیا کریں گے، اس کو انویسٹ کریں گے کوئی چیز خریدیں گے پھر بیچیں گے، یعنی اس کو انویسٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور پھر فائدہ بانٹیں گے آپ لوگوں کو، پھر جو منافع ہے آپ لوگوں کو بانٹ دیں گے، منافع آپ لوگوں کو بانٹ دیں گے، ٹھیک ہے نا یہ چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس میں ابھی مرضی بھی ہوتی ہے کہ نا جب چاہیں آپ نکل جائیں، آپ کی مرضی ہوتی ہے اس میں کہ جب چاہیں آپ کیا کریں، آپ کا دل بلا ختم ہو آپ کو نکلنا ہے اس فنڈ سے، آپ اپنا پیسے لے اور نکل جائیں، آپ نے جو لگایا تھا، تو یہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ فنڈس، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کا آپ ادا کریں گے زکات، اس کے دو قسمیں، ایک ہے کہ کمرشیل انویسٹمنٹ فنڈ، اور یہ غالباً نہیں ہوتا اور اکثر ہی ہوتا کہ وہ فنڈ کا کام بس وہ ہے تجارت ہے، کوئی چیز خریدو بیچو، یعنی یہ فنڈ کا کچھ کام خود کا کچھ کام نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، فنڈس کا جو ادارہ ہے وہ پیسے لگاتے ہیں کیا جگہ، کسی جو کوئی چیز خریدنے میں کوئی چیز بیچنے میں سے پیسے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے، تو یہ ہے کمرشیل، اس میں کیا ہے، اس میں اب جو اور دوسری جو قسم ہے کہ وہ سرمایہ کاری صنعتی یا زراعتی امور کا ہو، صنعتی یا زراعتی امور کا، وہ بھی بہت کم ہوتا ہے، وہ بڑھیں گے، اب جو سرمایہ کاری جو کمرشیل ہے اس میں تفصیل کیا ہے کہ جو صاحب مال ہے، جو کیا ہے صاحب مال ہے، سامان سامان تجارت کی طرح 2.5% اس میں جگہ دے گا، راس المال اور منافع دونوں کی، یعنی اگر آپ نے اس فنڈ میں اس جو فنڈ ہے یا اس جو انویسٹمنٹ جو فنڈ ہے اس میں آپ نے لگائے 1,000 ریال فرضاً، اور آپ لگا دیے، اور پھر جب آپ لیکن یہ جو مال ہے آپ نے لگایا کاروبار کے لیے، اور ہم نے ایک اہم بات کہی تھی جو ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد کرنا ضروری ہے، یاد رکھنا کہ جو سامان تجارت میں جو کاروبار ہے اس میں نیا سال شروع نہیں کریں گے، یعنی اگر کسی نے کیا کیا انویسٹ میں فنڈ میں پیسے لگائے 1,000 ریال، تو اب لگانے سے وہ نیا سال شروع کرے گا، وہ سال شروع کرے گا، یا 1,000 ریال کا سال جو اس نے لگایا اس کا وہی سال ہوگا جو سال اس کے بعد جو اصل سال ہے وہی سال ہوگا، یعنی وہی سال ہوگا جو اصل سال ہے، ٹھیک ہے نا، تو نیا سال شروع نہیں کریں گے، دیکھیے بس کہ آپ نے کیا کیا، بس جو آپ کے 1,000 ریال تھے اس کو آپ نے بس بدل دیا کس میں، ایک کاروبار کے سامان میں، تو آپ نے اس کو ذاتی استعمال کے لیے سامان تو کچھ نہیں لیا، تو وہ اگر آپ کے پاس یعنی شابان یعنی محرم میں آپ کے پیسے تھے، آپ کے پاس تھے 1,000 ریال، پھر 6 مہینے گزرنے کے بعد آپ نے کیا کیا، جمادی الآخرہ میں آپ نے یہ فنڈ میں پیسے لگائے، وہ 1,000 ریال، پھر اب اگلے جب محرم آئے گا تو آپ کے پاس ہم بولیں ختم، آپ کو زکات کا وقت آ گیا ہے اس 1,000 ریال کا بھی، حالانکہ آپ کو فنڈ میں لگا کے صرف 6 مہینے ہوئے، لیکن ہم بولیں گے لیکن اصل ہم بولیں گے اس کا سال وہی ہوگا جو اصل سال ہے، جو سال شروع ہوا تھا محرم میں، تو جو بیچ میں آپ نے کیا کیا، سال کے بیچ میں آدھے سال گزرنے کے بعد آپ نے جو مال بدل دیا، یعنی جو آپ کے بس کیش تھے تو آپ نے کیا کیا اس کو ایک کاروبار کی شکل میں اس کو بدل دیا، یا ایک سامان تجارت کی شکل میں، تو اس سے اسے سال نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے آپ نیا سال شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو اگر سال ختم ہو گیا تو جو آپ نے انویسٹمنٹ میں جو پیسے لگائے اس میں وہ پیسے اور جو فائدہ ہے ان سب کی آپ کیا کریں گے، زکات ادا کریں گے، اور فائدے کا بھی ایسا ضروری نہیں ہے، اور فائدے کا بھی جیسے ہم نے کہا تھا کہ نا جو سامان سامان تجارت کا جو منافع ہے اس پر ایک سال گزارنا ضروری نہیں، بلکہ اس کا سال وہی سال ہے جو اصل مال کا سال ہے، جو سامان تجارت کا جو منافع ہے جو پروفٹ ہے اس کا وہی سال ہے جو اصل مال کا سال ہے، تو اس کی اگزامپل یہ ہوگی کہ اگر کسی کا یعنی محرم میں تھے 1,000 ریال، پھر اس نے کیا کیا 6 مہینے گزرنے کے بعد جماعت الاخرہ میں اس نے کیا کیا، انویسٹ فنڈ انویسٹمنٹ فنڈس میں اس نے پیسے لگائے 1,000 ریال، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر یعنی محرم جب آیا
تو अब जो जब मुहर्रम आया, तो अब उसको इन्वेस्ट में लगा के पैसे सिर्फ 6 महीने हुए, और असल माल को एक साल पूरा हो गया। तो अब वो क्या करेगा मुहर्रम में, 1000 रियाल की भी वो निकालेगा, जकात निकालेगा, प्लस जो फायदा मिला, अगर अगर फर्दर उसको 500 रियाल ये मुनाफा, उसको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो वो भी क्या करेगा, जकात उसकी जकात निकालेगा। इसलिए कि मुनाफे का साल, प्रॉफिट का साल, असल माल का साल है, असल माल का क्या है, साल है। ठीक है ना। अब ये अभी हमने पढ़ा कि साहिब माल, अब सेकंड है काम करने वाले या फंड्स का इदारा। अब अगर जैसे मैं हूँ, ये जो इदारा है, उन लोग अदा करेंगे जकात। इसलिए अब गालिबन क्या होता, गालिबन जो फंड्स का जो इदारा है, जो लोग फंड चला रहे, या तो वो क्या करते हैं कि ना एक मखसूस रकम पे काम करते हैं। यानी वो बोलते हैं कि जो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट में से है ना हमारे ना यानी से प्रॉफिट से मतलब ये प्रॉफिट नहीं, बल्कि हमारे इतने पैसे मिलना की जरूरी है। प्रॉफिट हो, नुकसान हो, जो भी हो, हमारा जो हमारा जो हक है, वो 1000 रियाल है हर साल या हर महीना, जो भी हो उन लोगों का। तो उन लोगों ने जो रकम फिक्स कर ली, या वो या अगर या अगर उनका हिस्सा है, यानी जो जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से हमको 20% हमारा है, जो भी है। तो ये जब इनको हिस्सा मिलेगा, या इनकी अगर अगर हिस्सा मिलेगा, या अगर अगर इत्तेफाक ये है कि जो फंड्स का जो इदारा है, उनको कुछ हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का, मुनाफे का, या इनकी उजरत, या उनका एक मखसूस रकम है, मुकर्ररा एक रकम है, चाहे नुकसान हो, प्रॉफिट हो, जो भी हो। तो उनका उस वक्त से साथ शुरू होगा जब उन्हें वो पैसे मिलेंगे। इसलिए कि उनका तो उन्होंने अपने पैसे कुछ लगाए नहीं, बल्कि उन्हें तो बिल्कुल नए पैसे मिल रहे हैं एकदम। ठीक है ना, ये उनका ना उन्होंने इसमें कुछ कारोबार किया, ना कुछ पैसे लगाए उन्होंने। या तो ये एक तनख्वाह की तरह होगा उनका मामला। ठीक है ना, ये है। तो गालिबन ही होता है फंड्स का। अब कभी का बहुत कम होता, कि कभी जो सरमायाकारी जो है, जो फंड्स है, वो कभी सनअती चीज़ों की होती है, यानी इंडस्ट्रियल, ये तो या वो होती है एग्रीकल्चर, यानी ज़राअती चीज़ों की होती है। तो इस पर क्या हम बोलेंगे ना, जो सनअती उम्र है, उस पर ज़कात आप निकालेंगे, उसकी बस सनअती उम्र पर सिर्फ फायदे पर आपकी होगी ज़कात। ठीक है ना। और जो ज़राअती उम्र है, तो फिर जो ज़राअत के का मामला है। लेकिन ये जैसे कि मैंने आखिरी में कहा, और ये आमतौर पर नहीं होता, और ये आमतौर पर नहीं नहीं होता है। तो इसके यानी आप लोगों को ये क्या है, इसका ये बहुत कम होता है इस तरह के, ये क्या है, ये बस गालिबन ही होता है। गालिबन ये जो होते हैं, जो वो होते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये होते हैं, कमर्शियल होते हैं हमेशा। तो उनकी जगह हिस्सा अदा करेंगे, जो अभी हम अभी आप लोगों ने पढ़ी, या आप लोगों ने जो जो पढ़ी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ना ये भी यानी जो सरमायाकारी जो फंड्स है, इन्वेस्टमेंट फंड्स, उसकी ज़कात के मसाइल भी आप लोगों को वाज़ेह है इंशाल्लाह। तो इसके बाद हम आनी ये आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अ, कि किराए के सामान का मतलब इसकी और इसकी ज़कात है, तब ठीक इंशाल्लाह। मेरे हाथ से यानी आज काफ़ी है ना, बिइज़निल्लाह ताला। और बिइज़निल्लाह ताला हम इसको इंशाल्लाह मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह, यानी आने इंशाल्लाह आने अगले हफ्ते। ये है कि ना, अगर जो इंसान ने कोई जो भी किराए के सामान है, उसकी ज़कात किस तरह अदा होगी, इसी तफ़सील इंशाल्लाह ये पढ़ते हैं इंशाल्लाह बिइज़निल्लाह ताला अगले हफ्ते बिइज़निल्लाह ताला। ठीक है ना, इंशाल्लाह बिइज़निल्लाह। तो ये आज का काफ़ी इंशाल्लाह। अगर कोई सवाल है तो सवाल करें, वरना इंशाल्लाह काफ़ी था बिइज़निल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।